وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا یہ عالمی مشاعرہ سخنور انٹرنیشنل اور مجلس شعور ادب گلبرگہ انڈیا کے زیر اہتمام منعقد ہے۔ آج کے اس مشاعرے میں آپ تمام کا دلی خیر مقدم ہے، بالخصوص صدر محترم تلمیز صاحب، سید رضوان احمد صاحب، جناب فیض جلیل صاحب، محترم مقبول شکور بلدی صاحب اور میرے بھائی شاکر صاحب، مقبول شاکر صاحب، آپ کا دلی خیر مقدم ہے آج کے اس مشاعرے میں۔ میں صدر محترم سے گزارش کروں گا کہ وہ آج کے مشاعرے کا آغاز قرأت کلام پاک سے اور اس کے منظوم ترجمے سے فرمائیں۔ صدر محترم تلمیز صاحب۔ بہت بہت شکریہ صفی سلمہ صاحب، اور سب کو سلام، آپ سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو یہ تلاوت سماعت فرمائیے سورہ بقرہ آیت 154 تا 156 تو 157۔ تو اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرين الذين اذا اصابتهم مصیبة قالوا انا لله وانا الیہ راجعون اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ آمین آمین، جزاکم اللہ فی الدارین خیرہ۔ تو یہ آپ نے سورہ بقرہ آیت 153 تا 157 یہ آیت آپ نے سماعت فرمائی، ان کی منظوم تفہیم پیش کرتا ہوں۔ امان اللہ کی لیتا ہوں میں شیطان کے شر سے، جو دھتکارا ہوا ہے جو ہے باغی رب اکبر سے۔ وہ رب ہے سننے والا اور وہی ہے جاننے والا، وہی ہے حامل عظمت وہی تو سب سے ہے اعلیٰ۔ وہی ہے حامل عظمت وہی تو سب سے ہے اعلیٰ، اسی کے نام سے آغاز ہوتا ہے ہر ایک شے کا، جو بے حد رحم والا ہے جو رحمانی میں ہے یکتا، جو بے حد رحم والا ہے جو رحمانی میں ہے یکتا۔ بڑا ہی مہرباں ہے وہ ہے سب پر لطف عام اس کا، بڑا ہی مہرباں ہے وہ ہے سب پر لطف عام اس کا، اسے اللہ کہتے ہیں سکون جاں نام اس کا، اسے اللہ کہتے ہیں سکون جاں نام اس کا۔ اور یہ آیت نمبر 153 تا 157 ادب یہ حیات شہداء کے بارے میں ہے۔ سنو ایمان والو پا ہی لوگے تم سکون دل، نماز و صبر سے ہر دم سہارا تم کرو حاصل، سمجھ رکھو یقیناً صابروں کے ساتھ مولا ہے، جسے اللہ کہتے ہیں جو اعلیٰ ہے وہ اولا ہے۔ تو صبر کا ایک مطلب تو یہ صبر کرنا سبھی جانتے ہیں، اور بعض ہمارے مفسرین کا خیال یہ ہے کہ صبر سے مراد روزہ ہے، کہ روزے میں بھی صبر کرتے ہیں، تو کہتے ہیں یہ صبر سے مراد روزہ بھی ہے، کہ مطلب کہ نماز و صبر یہ نماز اور روزے کا ذکر ہے، اور ویسے بھی صبر سے سمجھتے ہیں تو روزے میں بھی صبر ہی کرنا ہوتا۔ تو سنو ایمان والو، سنو ایمان والو پا ہی لوگے تم سکون دل، نماز و صبر سے ہر دم سہارا تم کرو حاصل، سمجھ رکھو یقیناً صابروں کے ساتھ مولا ہے، جسے اللہ کہتے ہیں جو اعلیٰ ہے جو اولا ہے۔ اور آگے شہداء کے بارے میں، خدا کی راہ میں جو لوگ جہاں قربان ہیں کرتے، خدا کی راہ میں جو لوگ جہاں قربان ہیں کرتے، کہو مت ان کو مردہ تم وہ زندہ ہیں نہیں مرتے،
خدا کی راہ میں جو لوگ جہاں قربان ہیں کرتے، کہو مت ان کو مردہ تم، وہ زندہ ہیں نہیں مرتے۔ سمجھ سکتے نہیں لیکن تم ان کی زندگی کیا ہے، سمجھ سکتے نہیں لیکن تم ان کی زندگی کیا ہے، کہ حاصل دوسرے مردوں پہ ان کو برتری کیا ہے، کہ حاصل دوسرے مردوں پہ ان کو برتری کیا ہے۔ قیامت آنے سے پہلے جنا کا لطف اٹھاتے ہیں، قیامت آنے سے پہلے جنا کا لطف اٹھاتے ہیں، علم کی سیر کرتے ہیں اور اعلیٰ رزق پاتے ہیں۔ قیامت آنے سے پہلے جنا کا لطف اٹھاتے ہیں، علم کی سیر کرتے ہیں اور اعلیٰ رزق پاتے ہیں۔ آگے، پریشانی میں کر کے مبتلا ہم امتحان لیں گے، پریشانی میں کر کے مبتلا ہم امتحان لیں گے، تمہارا ضبط دیکھیں گے، تمہارا صبر دیکھیں گے، تمہارا ضبط دیکھیں گے، تمہارا صبر دیکھیں گے۔ کبھی کچھ خوف و فاقہ سے زیاں سے مال اور جاں کے، کبھی کچھ خوف و فاقہ سے زیاں سے مال اور جاں کے، کبھی اچھائی کا ثمرہ بھی فوراً تم نہ پاؤ گے۔ یہاں پہ بھی ذرا ایک وضاحت ہے کہ 4 چیزیں اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہیں نا، خوف، بھوک، مال اور جان کا نقصان، اور 5ویں چیز ہے ثمرات کا نقصان، یہ کہا۔ تو میں نے ترجمے دیکھے تمام بڑے بڑے مفسرین کے پہلے، تو خوف، بھوک اور مال اور جان یہ تو واضح ہے، سب سمجھتے ہیں کہ خوف کی حالت، فاقہ اور مال اور جان کا نقصان، جس میں جیسے کربلا میں سبھی تھا، تو یہ 4 چیزیں تھیں۔ اب 5ویں چیز ہے ثمرات کا نقصان، تو میں کہ ثمرات جو ہے یہ وضاحت چاہتا ہے یہ لفظ، تو سب کے میں نظر عظیم دیکھے تو لوگوں نے ثمرات کا ترجمہ کیا۔ شامل ہے نا، ہاں اولاد بھی ہاں، تو لوگوں نے لکھا اولاد، تو اولاد شامل ہے ثمرات میں، تو اولاد جان میں بھی تو شامل ہے۔ جان خود کی جان ہے، نہیں انفس و ثمرات، تو جانوں میں تو اولاد بھی شامل ہے، ثمرات کا نقصان کچھ اور یہاں پہ وہ کہتا ہے۔ ثمرات تو لوگوں نے مختلف ترجمے کیے ہیں، کھیتی باڑی کا نقصان، اولاد کا نقصان، اور سب سے زیادہ لیٹسٹ جو ہے ان کا تفہیم القرآن مولانا مودودی صاحب کا، انہوں نے ثمرات کا ترجمہ کیا آمدنیوں کا گھاٹا، کہ ہم آمدنیوں کے گھاٹے سے آزمائیں گے۔ تو آمدنیوں کا گھاٹا ہو، یہ جان و مال کا نقصان ہو، یہ ثمرات کا نقصان ہو، تو یہ ساری چیزیں جو بھی بیان کی گئی ہیں تو یہ جان و مال میں شامل ہیں کسی طریقے سے، ہے نا، تو یہ شامل ہے۔ تو یہ ثمرات کا مطلب کچھ اور ہی ہے، تو اس کے لیے میں نے ترجمہ میں اس میں فرق رکھا ہے کہ کبھی کچھ خوف و حاقہ سے زیاں سے مال اور جاں کے، کبھی اچھائی کا ثمرہ بھی فوراً تم نہ پاؤ گے۔ ثمرات، کسی نیکی کا ثمرہ دنیا میں نہیں ملنا، یہ بھی آزمائش ہے، جو جیسے کربلا میں ہوا، کربلا میں بھی دیکھیں نا آپ کہ ان کو جو نیک عمل کیے تو دنیا میں تو صلہ نہیں ملا نا، دنیا میں تو بہت ظلم ہوا ان کے ساتھ، لاشیں روندی گئیں، گھوڑوں کے ٹاپوں سے کیا کیا ہوا ان کے ساتھ، بہت ظلم ہوا، تو دنیا میں نہیں ملا، لیکن آخرت میں تو ہے نا۔ اس لیے کہ یہ جو بینک کی زبان میں ہم یہ کہیں نا کہ سب کچھ دنیا میں نہیں مل جاتا ہے، وہاں جو ڈیبٹ کریڈٹ بینک والے سمجھ جائیں گے، جو پروفٹ اینڈ لاس اکاؤنٹ ہو آخر میں بننا ہے، بیلنس شیٹ آخر میں بننی ہے کہ نہیں؟ تو یہ ہے کہ یہاں اگر دنیا میں کسی نے تکلیف اٹھائی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ ضائع ہو گیا، وہ وہاں جا کر کے وہاں کا دائمی ثواب ہوگا نا۔ تو بات یہی، ورنہ دیکھیں دنیا میں ایسا ہوتا ہے ایک آدمی رشوت لیتا ہے، خوب عیش کر رہا دنیا میں رشوت کی کمائی سے، ایک ایماندار افسر ہے نہیں لیتا، وہ بیوی بچے تانا دیتے ہیں اس کو، یا میاں ابا تو ایسی ہیں وہ کچھ کرتے ہی نہیں، ہمارے وہ فلاں سے اتنا عیش کر رہا، لیکن وہ بدل نہیں ہو، اس لیے کہ دنیا میں اگر آپ نے نیکی کی اور اس کو دنیا میں فوراً اس کا ثمرہ یا اس کا پھل دنیا میں نہیں مل رہا ہے تو آپ بدل نہ ہو کہ بھئی بہت مایوس ہو کے لوگ ناشکری کرنے لگتے ہیں نا۔ تو یہ مطلب 5 چیزوں کا ذکر اس میں، کہ آپ کبھی کچھ خوف و فاقہ سے زیاں سے مال اور جاں کے، کبھی اچھائی کا ثمرہ بھی فوراً تم نہ پاؤ گے۔ ثمرہ کی جمع ہے نا ثمرات، ثمرات جو ثمرہ مل رہا ہے کسی چیز کا،
تو آپ کو ایک دنیا میں وہ نہیں مل رہا. یہ پانچویں چیز ہو گئی. تو سنا دے صابروں کو ایسے مژدہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم. سنا دے صابروں کو ایسے مژدہ پیارے پیغمبر جو کرتے صبر ہیں اور کہتے ہیں اپنی مصیبت پر. جو کرتے صبر ہیں اور کہتے ہیں اپنی مصیبت پر کہ ہم اللہ کے ہیں اور اسی کے پاس جانا ہے. کہ ہم اللہ کے ہیں اور اسی کے پاس جانا ہے. وہی مالک ہے ہر شے کا جو بینا ہے جو دانا ہے. وہی مالک ہے ہر شے کا جو بینا ہے جو دانا ہے. انہی پر خاص رحمت رب کی ہے اور عام رحمت بھی. انہی پر خاص رحمت رب کی ہے اور عام رحمت بھی. سنو پائی انہی لوگوں نے ہے راہ ہدایت بھی. سنو پائی انہی لوگوں نے ہے راہ ہدایت بھی. صدق اللہ العلی العظیم. بہت بہت شکریہ. اللہ. سبحان اللہ. جزاکم اللہ خیرا کثیرا. یہ تھے صدر محترم جناب تنویر پور صاحب جو تلاوت کلام پاک اور اس کا منظوم ترجمہ پیش کر کے ہمیں اس سے استفادے کا عنایت فرما رہے تھے. آپ کی تشریف آوری کا اور آپ کے منظوم ترجمہ پیش کرنے کا بہت بہت شکریہ. جزاکم اللہ خیرا کثیرا. اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر عظیم عطا فرمائے اور ہمیں اس قرآن پاک کے تعلیمات پر دل سے عمل پیرا ہونے کی آمین. توفیق عطا فرمائے. آمین. آئیے میں پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے